اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزی وائس کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کے سلسلے کی 23 اقساط آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی قسط نمبر 24 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھولیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ڈروم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا پاکستان والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھائیں۔ اس نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹائے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کو کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ یہاں 1 بجا تھا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھوم کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں ابا روہیل سب ٹھیک تو تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال بنانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس کے فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا، اور ترک موبائل جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا اس میں بھی بیلنس ختم تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ مشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پر ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا تھا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا ترکی کا ہے۔ تمہارے پاس موبی لنک کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر انہی کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متعصب بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ بھی
وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اس نے اب کیچر میں باندھ لیے تھے اور بند جوتے پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹس صبح صبح ادھر ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سپانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئیں۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی، ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیا کرتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علی صبح خود فون کریں گی تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر چلاتے ہنس کر بولی، ہاں یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی؟ اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پہ اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھیں، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے۔ سو ساری بات دوہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی پہ تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت تو سنا تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل میں ان کی اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ اسکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں آنتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر فون کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس پلیٹ میں میز پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ بے وقدا، پھر بے وقدا اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفرنامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا ہوا تھا، جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس شوربے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بے وقت ادا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل صبح 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بے وقت ادا، پھر بے وقت ادا۔ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔
پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے، اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بے وقدا، میری طرف سے انجم بازی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹخ کرنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا تو خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریزر کھولے چند پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھیں۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھیں، اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں، تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھی۔ ڈی جے اس کے روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا، ہاں وہی اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا۔ حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم بازی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے انہی سویٹرز پہن رکھے تھے۔ وہ ڈوم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزہ زار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم بازی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈز کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم بازی اس کی دعوت قبول کر کے اس کے ساتھ چلیں، بے وقدا پھر کسی دن چلے جائیں گے۔ یوں انجم بازی مان گئی، اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پر آ بیٹھی تھی۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا، اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الفتہ یہ اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل، اور ڈولی اصلی خواجہ سرا تھا؟ ہاں، وہ ان کا پرانا ملازم ہے۔ اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر میں چلی گئیں؟ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا۔ مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی، تو بھگت رہی ہو نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو ایسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسی بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزہ زار پہ چلتے ڈوم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔